کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، ارے قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، اور میرے غوث پاک کے مقام کو دیکھیے، مولانا جمیل الرحمن صاحب کیا فرماتے ہیں کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، ارے طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، یہ کرامت غوث اعظم کی بڑی
مشہور ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے، آ کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور آج کی افطار کی دعوت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر افطار کریں۔ سرکار غوث اعظم نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ کچھ وقت ہوتا ہے تو دوسرا مرید آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضور آج کے افطار کی دعوت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں گھر افطار کریں۔ غوث پاک نے اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا۔ اس کے جانے کے بعد تیسرا مرید آتا ہے، اس نے بھی دعوت دیا، چوتھا مرید آتا ہے، پانچواں مرید آتا ہے، یہاں تک کہ 70 مرید ایک ہی وقت کی غوث پاک کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتے ہیں اور مہمان نوازی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب آپس میں پتہ چلا کہ میں نے بھی دعوت دیا ہے، انہوں نے بھی دعوت دیا، اس نے بھی دعوت دیا، غوث پاک کس کے گھر تشریف لے جائیں گے؟ شام کا وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، پہلا مرید دیکھتا ہے کہ غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا، دوسرا کہتا ہے غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا، تیسرا کہتا ہے غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا۔ جب رات تراویح میں سب جمع ہوتے ہیں، کہا کہ آج تو میری قسمت کی معراج، غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا، کہا بات غلط ہے، غوث اعظم نے تو میرے گھر افطار کیا۔ دوسرا کہتا ہے آپ غلط ہیں، غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا۔ تیسرا کہتا ہے ارے آپ تینوں کی بات غلط، غوث اعظم نے تو میرے گھر افطار کیا۔ یہاں تک کہ 70 مرید جمع ہوتے ہیں، 70 یہی کہتے ہیں غوث اعظم نے ہمارے گھر افطار کیا۔ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کہا چلو خانقاہ غوثیت میں جاتے ہیں، خادم خانقاہ سے دریافت کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے کہاں افطار کیا۔ سارے مرید مل کر کے خانقاہ غوثیہ کے خادم کے پاس جاتے ہیں، جا کر دریافت کرتے ہیں کیا غوث اعظم نے کس کے گھر افطار کیا؟ فلاں کہتا ہے میرے گھر، فلاں کہتا ہے میرے گھر، فلاں کہتا ہے میرے گھر۔ خادم نے کہا ساری بات جھوٹی ہے، غوث اعظم مدرسے سے باہر نہیں نکلے ہیں، غوث اعظم نے افطار مدرسے میں کیا ہے، کسی کے گھر نہیں گئے ہیں۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں، چلو غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے دریافت کرتے ہیں، غوث پاک ہمیں جواب دیں گے۔ سارے مرید جاتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور آج آپ نے افطار میرے گھر کیا، کہا میں نے تیرے گھر کیا۔ دوسرے نے کہا حضور آپ نے افطار میرے گھر کیا، کہا تیرے گھر کیا۔ تیسرے نے کہا حضور آپ نے افطار میرے گھر کیا، کہا میں نے تیرے گھر کیا۔ یہاں تک کہ 70 مرید غوث پاک سے اقرار کرواتے ہیں۔ اب بھی سب کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ غوث اعظم کے دلوں کے راز کو جاننے والے پیران پیر سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہا یہ میری خانقاہ کے سامنے جو درخت نظر آتا ہے اس پر ایک نگاہ کو ڈالو۔ سارے مریدوں نے درخت پر نظر ڈالی تو ہر پتے پر غوث اعظم کا جلوہ نظر آتا تھا۔ جب مریدوں نے دیکھا تو کہا ارے میں ایک ذات ہوں لیکن ہر مرید کے گھر جا کر کے افطار کر سکتا ہوں گا۔ جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر عاشق کے گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی کو مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، ارے سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور اخیر میں مولانا جمیل الرحمن فرماتے ہیں جمیل قادری سو جا سے قربان
مرشد پر جمیل قادری سوجا سے قربان مرشد پر ارے بنایا تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے